دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک خواجہ سرا تھا۔ مجھے کوڑے کے ڈھیر پر ایک بچی ملی۔ مجھے معلوم تھا وہ کس کی ناجائز اولاد ہے۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے پالنے لگا۔ میں نے اسے خواجہ سرا ہی بنایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں ایک لڑکی ہے۔ جوں ہی وہ لڑکی بڑی ہوئی، محفلوں میں ناچ گانا کرنے لگی۔ ایک رات میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ میرا نام ریشما ہے۔ میں خواجہ سرا ہوں۔ ہمارا کام یہ ناچ گانا ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسی سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ شادی بیاہ پر جا کر ناچنا زندگی کی ضرورت تھی۔ میں جس جگہ میں رہتا تھا وہاں پر میرے علاوہ اور بھی بہت سارے خواجہ سرا ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہی ہماری دنیا تھی۔ ہمارا گرو سب سے زیادہ مجھے ہی محفل میں بھیجا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو ہی میرا ڈانس پسند تھا اور نئے آنے والے ہر خواجہ سرا کو میں ہی ڈانس سکھایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی اور پھر اچانک سے ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے سب کو ہی خاموش کروا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ اس بات کو بھلا کر دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر چکے تھے اور ان سب لوگوں کے ساتھ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک دن اسی طرح میں رات کے وقت ایک فنکشن سے واپس آ رہا تھا جب مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی۔ میں اس بچی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہے، کس کی ناجائز اولاد ہے۔ بچی کے ملنے سے پہلے ہی مجھے کسی ایسی چیز کی امید تھی کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اس میں چھوٹی سی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اگر اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ سزا مل رہی تھی تو اس معصوم بچی کو ہی مل رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اب مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ لڑکی ہے، لیکن یہاں پر رہنے والے سب لوگ ہی خواجہ سرا ہیں۔ ایسے میں اس بچی کو یہاں پر کیسے رکھا جائے؟ اس بچی کو میں اپنے گھر تو لے آیا تھا، لیکن جب یہ بات بڑے گرو کو معلوم ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کسی یتیم خانے میں یا کسی ایسی جگہ پر بھجوا دیں گے، جبکہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ گرو سے میں نے بات کی، ان سے یہی کہا کہ میں اس بچی کی ساری ذمہ داری خود اٹھاؤں گا۔ میں خود اسے پالنے کے لیے تیار تھا، لیکن کسی بھی اور جگہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں یتیم بچہ تھا۔ میں نے دنیا کی ٹھوکریں کھائی تھیں اور میں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا کس قدر خطرناک اور بری ہے۔ ویسے بھی جیسے کہ یہ لڑکی تھی، اس کے لیے تو یہ دنیا اور بھی خطرناک تھی۔ میں اسے باہر کے درندوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ کر خود ہی اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو میرے اس فیصلے پر بڑے گرو کو اعتراض تھا۔ میں نے انہیں اس چیز کی تسلی دی کہ بچی کی وجہ سے نہ تو میرے کام میں کوئی رکاوٹ آئے گی اور نہ ہی کسی اور کے کام میں۔ یہ بچی میری ذمہ داری ہوگی اور اس کی وجہ سے میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ اس شرط پر ان لوگوں نے اس بچی کو مجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی اور پھر اس کے بعد سے میری زندگی اور بھی مشکل اور مصروف ہو گئی۔ اب مجھے کام کے ساتھ ساتھ اس بچی کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی تھی۔ وہاں پر رہنے والے تمام خواجہ سرا کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ کوئی بچی ہے۔ ان سب سے میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی ایک خواجہ سرا ہی ہے اور اب سے ہمارے ساتھ یہیں پہ رہے گی۔ بچی ایک لڑکی ہے، کوئی خواجہ سرا نہیں جانتا تھا۔ یہ بات صرف گرو اور یہاں ایک اور خواجہ سرا رانی، ہم 3 لوگ اس بات سے واقف ہیں، جبکہ باقی یہاں رہنے والے خواجہ سرا اس بچی کو خواجہ سرا ہی سمجھتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ وہ ایک لڑکی ہے، کوئی بھی اس پر بری نظر رکھے۔ اسی لیے میں نے سب کے دماغ میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ بھی خواجہ سرا ہے۔ کم از کم اس طرح وہ باہر کی دنیا سے اور دوسرے برے لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رہ سکے۔ اس بچی کو پالنے میں رانی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں نے اپنی طرف سے ہی بچی کا نام ملائکہ رکھ دیا۔ جس وقت میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا اس وقت رانی ہی اس کا خیال کرتی تھی اور پھر اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ بچی بڑی ہو گئی، وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اسے کبھی بھی اس کام پر لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کو بھی وہی کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا جیسا کہ بچپن سے ہی سب لوگوں کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ بھی خواجہ سرا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی اسے لڑکی نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اسے لڑکی سمجھے بھی تو کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی خاندان ہے اور نہ ہی آگے پیچھے، اور ایسے خواجہ سرا کے ساتھ رہ کر پلنے والی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے۔ گرو کا کہنا تھا کہ اس کے لیے یہی ٹھیک ہوگا کہ وہ بھی یہی کام کرے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اسے کم از کم یہ ہوگا
کہ اپنا روزگار بھی اس کا چلتا رہے گا۔ پہلے تو میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کو خواجہ سرا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے تو صرف اس سب سے محفوظ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ جھوٹ شاید مجھے ساری عمر ہی بولنا تھا، کیونکہ میں نے گرو کی باتوں پر کافی غور و فکر کیا۔ ان کی ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ملائکہ بھی خواجہ سرا بن کر ایسی زندگی گزارے گی جیسے کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ وہ 13 سال کی تھی جس وقت میں نے اسے ڈانس سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ میں اسے جیسا سکھاتی تھی وہ بالکل ویسا ہی کرتی تھی کہ وہ بہت جلدی سے سب کچھ سیکھ گئی۔ وہ 16 سال کی تھی اور سارا ڈانس اچھے طریقے سے سیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ ڈانس کرتی تو سارے لوگ پلک جھپکانا بھول جایا کرتے تھے۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی اور دوسرا اس کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا۔ پہلے تو وہ گھر میں ہی سب کچھ کرتی رہتی، اور اب جب کہ سارا کچھ وہ اچھی طرح سے سیکھ چکی تھی تو گرو نے اسے بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملائکہ کے ڈانس کرنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور ہر کوئی اسے اپنی محفل میں بلانے کی خواہش کرتا۔ ہم لوگوں نے بھی اسے سب کے سامنے ایک خواجہ سرا بنا کر ہی پیش کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اگر کسی محفل میں وہ ناچنے کے لیے جائے تو لڑکی سمجھ کر لوگ اسے تنگ کریں۔ وہ میری بات مانتی تھی کیونکہ اس نے اپنا سارا وقت میرے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اسی لیے گرو کے کہنے پر میں نے اسے یہ بات سمجھانا شروع کر دی کہ آج کے بعد اسے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے اور اسے کیا کچھ کرنا ہے۔ میں نے اسے اچھے طریقے سے ہر بات سمجھا دی تھی کہ اسے محفل میں جا کر ناچ گانا کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے اور اسی سے ہی روٹی روزی چلتی ہے، کیونکہ اس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی نہیں تھی، اسی لیے وہ معصوم بھی تھی۔ اسے ہم جیسا کرنے کو کہتے وہ ویسے ہی خاموشی سے ہماری بات مان لیا کرتی تھی، اور پھر 17 سال کی عمر سے ہی ہم نے اسے محفل میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتی سب اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایسا ہونے لگا تھا کہ ہر کوئی اس کو ہی اپنی محفل میں بلانے کی فرمائش کرتا۔ ویسے تو میں اس کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا، لیکن میں نے اپنا ناچ گانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح میری طبیعت کافی خراب تھی، جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہ جا سکا تھا، اور میں نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا کہ وہ کہیں بھی اکیلے نہیں جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگنے لگی تھیں۔ راتوں کو چھپ کر چھت پر چلی جاتی، اور جب میں پوچھتا تو کہتی کہ بس کھلی ہوا میں سانس لینے آئی تھی۔ میں نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو ملائکہ مجھ سے چھپا رہی ہے، پر صحیح وقت کا انتظار کیا کہ شاید وہ خود ہی بتا دے۔ آج کی محفل پر وہ جب تیار ہوئی تو میں کچھ پریشان سی تھی۔ محفل میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگوں سے گھبراتی تھی، لیکن میرے ساتھ جانے پر وہ چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن اس دن طبیعت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا تھا، اور اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ اسے کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرنا ہے، پھر فوراً سے واپس آ جانا ہے۔ پہلے تو اس نے بھی جانے سے انکار کر دیا، لیکن کیونکہ اس کی ایڈوانس رقم مل چکی تھی اس لیے وہاں پر جانا ضروری تھا۔ پھر میں نے اس کو اکیلے جانے پر راضی کر لیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ جانے پر بھی تیار نہ تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے بھیجا تھا۔ اس طرح اسے بھیج تو دیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس طرح اسے کہیں نہیں بھیجا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اسے پالا تھا، یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سے محبت اور لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ملائکہ ابھی تک واپس نہ آئی، جبکہ جو وقت محفل کا مقرر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس بات کو ابھی 2 گھنٹے گزرنے والے تھے، وہ گھر واپس نہ آئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ جب میں نے گرو سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خود ہی آ جائے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اور اگر میں نہیں جا سکتا تھا تو پھر اسے بھی گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس محفل میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، کہیں کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہو۔ یہی سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا جب ایک خواجہ سرا نے آ کر مجھے بتایا کہ ملائکہ واپس آ گئی ہے۔ میں تو ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگا اور جا کر دیکھا تو وہ واپس آ چکی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی
کہ جو لباس وہ پہن کر گئی تھی واپسی پر اس نے وہ تو نہیں پہنا تھا، بلکہ وہ تو دلہن کے لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جب اس کے پیچھے کھڑا خوبصورت نوجوان چلتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اب میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، جبکہ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ان دونوں نے نکاح کیا اور اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ دونوں کافی بار چھپ کر مل چکے ہیں۔ آج اس محفل میں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا کہنا تھا وہ ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، اس کے خاندان کی عزت ہے، ایسے میں اسے اس محفل میں جا کر ناچ گانے کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج ہی اس کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی بھی بری خبر سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ملائکہ کی شادی ہو، لیکن جو لڑکا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا اس سے ہرگز نہیں۔ وہ جس خاندان کی بات کر رہا تھا اس خاندان کی سچائی میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور اب میں اپنی بچی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے صاف کہا تھا کہ میں ملائکہ کی شادی کبھی بھی اس سے نہیں کرواؤں گا، اور وہ ایسا سوچے بھی نہیں۔ جبکہ ملائکہ جو آج تھوڑی دیر پہلے خوش تھی، میری بات سن کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے۔ جو بھی تھا وہ لڑکی تھی، اور ہر لڑکی عزت سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس طرح ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ جس سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ انسان اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس بات سے وہ لڑکی بالکل انجان تھی۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا، اس لڑکے کو فوراً وہاں سے جانے کا کہا، اور کہا کہ آج کے بعد ملائکہ کسی بھی محفل میں نہیں جائے گی، اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ بہت جلد آ کر اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اپنے گھر کی عزت کو اس طرح محفلوں کی زینت نہیں بنانے دے گا۔ اس وقت وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی دھمکی نے مجھے واقعی میں ڈرا دیا۔ ملائکہ کمرے میں جا کر رونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا وہ رو رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو مجھ سے، جبکہ ملائکہ کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، لڑکیوں کی طرح عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا جب اس کے سامنے اور اسے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک امید جاگی تھی۔ اس لڑکے کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی۔ جب بھی وہ ملا احترام سے ملا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میری زندگی بدل جائے گی، پر ایسی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور وہ کبھی بھی ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی جیسی گزار رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا لڑکا اس کے لیے کوئی امید بن کر آیا تھا، جسے میں نے انکار کر دیا۔ اس کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتی تھی کہ اس انکار کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں اس کو حقیقت بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اتنا عرصہ اسے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی دکھ پہنچے۔ لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے فائدے کے لیے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بھی سمجھ لیتی مجھے منظور تھا، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہوں۔ یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، وہ سچ جو آج تک میں نے اپنے دل میں دفن کر کے رکھا ہوا تھا اور کسی کو بھی سچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مگر آج اسے یہ سچ بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اگر میں وہ سچ ملائکہ کو نہ بتاتا تو وہ ساری زندگی مجھے خود غرض اور مجرم کی نظر سے دیکھتی، اور یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، مجھے اس کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہی غلطی کرے جو اتنے سال پہلے اس کی ماں نے کی تھی۔ اس کی ماں کو بھی سب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے بھی کسی کی بات نہ مانی تھی، جس کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ ملائکہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، اسی لیے اسے تکلیف نہیں پہنچنے دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے اب تک اسے وہ سچ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اگر سچ نہ بتاتا تو میں جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرتی۔ اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے یہ سچ بتا کر وہ تکلیف دے دی جائے تاکہ وہ آگے آنے والی تکلیف سے بچ سکے۔ میں نے اسے سچ بتانا شروع کیا۔ یہ بات 20 سال پرانی ہے۔ جیسا کہ ہمارا کام ناچ گانا کرنا تھا، اسی لیے مختلف محفلوں میں ہماری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔
ایک دفعہ اسی طرح سے ایک محفل میں گیا تھا، وہاں پر میری ملاقات رخسار سے ہوئی۔ وہ ایک کوٹھے سے وہاں پر رقص کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل ملائکہ کی طرح، کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ کوٹھے پر رہتی ضرور تھی، لیکن وہ ناچ گانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے، جبکہ بہت سارے لوگ اسے بہت پیسوں کی پیشکش کرتے تھے، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناچ گانا تو کر سکتی ہے، لیکن اتنی بھی مجبور نہیں کہ اپنی عزت بیچنا شروع کر دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے کام کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے اور وہ اپنی حد سے کبھی بھی آگے نہیں جائے گی، پھر چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ پیش کر دی جائے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رخسار سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی، اکثر محفل میں میری اس سے ملاقاتیں ہونے لگیں، اور پھر اس کے بعد میرا اس کے کوٹھے پر بھی چکر لگا رہتا۔ وہ بھی گھر آیا کرتی تھی، اور پھر جب اس کے ساتھ میں نے ملنا جلنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسی باہر سے نظر آتی ہے۔ وہ بہت نیک اور اچھے خیالات کی مالک تھی۔ وہ ناچ گانا ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی، تو اس کا کہنا تھا کہ اس کے ابو اسے جوئے میں ہار گئے تھے اور اسے ایک آدمی کے حوالے کر دیا، اور وہ آدمی اسے یہاں پر بھیج کر چلا گیا۔ اس نے بہت منت کی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن وہاں کی مالکن نے اسے وہاں سے جانے نہ دیا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ یہ دنیا بہت خطرناک ہے، اگر وہ یہاں سے نکلی تو اور بہت سارے درندے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اسی لیے مالکن کا کہنا تھا کہ وہ یہیں پر رہے۔ اس کی نیک نیتی اور پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے مالکن نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے کسی غلط کام کے لیے مجبور نہیں کرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ رقص کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی کوٹھے کی مالکن نے کبھی اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس دن اس کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی اپنا ہو، جن کے سر پر ان کے ماں باپ موجود ہوں۔ لیکن اس کی کہانی سن کر میں یہی سوچا کرتا تھا کہ اپنوں کے ہاتھوں دکھ اٹھانے سے بہتر ہے اس طرح اپنے نہ ہی ہوں۔ کسی کے نہ ہونے کا دکھ نہیں ہوتا جتنا کسی کے ہو کر برا کرنے کا دکھ ہوتا ہے۔ رخسار سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنی ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، اور پھر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، جب ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک امیر زادہ جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے اس چیز کا ذکر کیا تو میں نے یہی کہا کہ اگر واقعی وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، ویسے بھی وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ اس آدمی سے شادی کر لے، اس طرح اس کی اس کوٹھے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اسے یہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مجھے بہت خوشی سے اس کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ کسی کی محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سے محبت اس لیے نہیں کرتی کہ وہ دکھنے میں خوبصورت ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ امیر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے، اسی لیے وہ اسے پسند کرتی ہے۔ رخسار کا کہنا تھا کہ وہ اس سے ملنے تو آتا ہے، لیکن کبھی اس نے بری نظر سے اسے نہیں دیکھا۔ اس نے ہمیشہ اس کی نظر میں اپنے لیے عزت دیکھی ہے، وہی عزت جو آج تک اس نے کبھی کسی کی نظر میں نہیں دیکھی، اور یہی وہ عزت تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور پھر وہ رخسار جس پر ایک زمانہ عاشق تھا اور وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اسے ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ جب مالکن کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرتی۔ انہوں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو محبت کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دیتے ہیں، مگر رخسار اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اور پھر رخسار کے یقین کے آگے ہم سب لوگ ہار گئے، اور ہم نے اس کو اس کے ساتھ رخسار کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ مالکن نے اسے بھیج دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو آج سے پہلے بہت ساری کوٹھے والی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، جو خود مالکن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ مالکن نے رخسار کو اسی امیر زادے کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد دل میں اس کے لیے دعا گو تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے اور آباد رہے، اسے بہت خوشیاں ملیں، وہ جو اس کا حق ہے،
اور جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر گئی ہے۔ اس کے بعد سے رخسار سے ہماری کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب 7 مہینے بعد رخسار روتی ہوئی واپس آئی۔ ہم سب لوگ اسے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ خاندانی رئیس آدمی جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ جاتے ہی اس نے رخسار سے نکاح کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب وہ امیر زادے کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ کوئی بھی عورت ہو، اس کے لیے یہ بات بڑی خوشخبری کے لیے ہوتی ہے۔ جب اس نے خوشی خوشی یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے، جبکہ رخسار اس بات پر حیران اور پریشان تھی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے رخسار کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں چاہیے، اس کی اولاد اسی سے ہوگی جو اس کی خاندانی بیوی ہوگی، جبکہ رخسار کا یہی کہنا تھا کہ وہ بھی اس کی بیوی ہے اور وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ بات صرف وہ رخسار جانتے تھے کہ وہ اس کی بیوی ہے، جبکہ باقی لوگ اس بات سے نا واقف تھے۔ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنے ساتھ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، کیونکہ اس کی نظر میں یہ بچہ ناجائز ہوگا، تو کیونکہ اس نکاح سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ کبھی بھی اس بچے کو اپنا نام نہیں دے گا اور نہ ہی اس دنیا میں آنے دے گا۔ ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ وہ نکاح تو بس اس نے ویسے ہی اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ اس کی نظر میں اور دنیا والوں کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ دنیا والوں کو تو اس نکاح کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ وہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ اس امیر زادے نے دل بہلانے کے لیے رخسار کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے ماحول میں یہ بات بہت عام تھی۔ بیوی کے علاوہ بھی ان لوگوں کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، جبکہ رخسار اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانا نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس نے اسے نکاح کا لالچ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر رخسار کو اس بچے کو دنیا میں لانے کا زیادہ شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر سکتی ہے، لیکن اس بچے کو ساری دنیا ناجائز ہی سمجھے گی اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس دن وہی ہوا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ اس کو تو پہلے ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے وہ رخسار کو سمجھاتی تھی کہ وہ اتنی بڑی غلطی نہ کرے، لیکن اب جب کہ وہ غلطی کر چکی تھی تو وہ اس بچے کو اس دنیا میں ضرور لائے گی، اس کے باپ کے حوالے کر دے گی۔ اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا اور پھر رخسار کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ رخسار نے بنا سوچے سمجھے اس بچی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس آ گئی۔ اس آدمی کی بے وفائی کے بعد رخسار پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بچی اس کے باپ کے پاس ہے اور یہ سوچ کر مطمئن تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے قبول کرنا ہی نہیں تھا، اسی لیے اس آدمی نے سب کے سامنے یہی کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے رخسار سے نکاح نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی کوٹھی والی عورتوں کے تو 100 مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رخسار سے باقی مردوں کی طرح اس کا تعلق ضرور تھا، لیکن یہ بچی کسی اور کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رخسار ایک پاک دامن عورت تھی۔ وہ محفل میں جا کر ناچتی ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ اس آدمی کی محبت کے جال میں آ کر اس نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا تھا، رخسار سے نکاح کیا تھا، اس کے بعد نئی زندگی شروع کی تھی، جبکہ اس آدمی نے ان ساری باتوں کو جھٹلانے کے ساتھ اس بچی کو بھی جھٹلا دیا اور اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ وہ بچی اور کوئی نہیں بلکہ ملائکہ ہی ہے، اور یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملائکہ اور کوئی نہیں بلکہ رخسار کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے یہ سمجھایا تھا کہ میں نے اسے اسی وجہ سے اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے انکار کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ آخر اس لڑکے کی رگوں میں بھی تو اسی خاندان کا خون تھا جس نے اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور یہ لڑکا بھی تو اسی خاندان کا وارث تھا۔ اس کے خون میں کیسے وفا ہو سکتی ہے؟ میں نے ملائکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کوٹھے والی عورتوں سے اور ناچنے والی عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اپنی زندگی سے اس طرح نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں جیسے کوئی انسان کچرے کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔
سب لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اسے حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو صرف حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ رخسار بنا کسی رشتے کے اس کے ساتھ رہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ اس کی نظر میں نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میری ساری باتیں سن کر ملائکہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے انسان پتھر کا ہو جاتا ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ سچائی جان کر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن یہ سچ بتانا ضروری تھا۔ یہ سب جان کر اسے جتنی تکلیف ہو رہی تھی، اگر میں اسے یہ سچ نہ بتاتا تو اسے اور زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت ہے، اسی لیے اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ مجھے کمرے سے چیخنے کی اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، اور میں اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جبکہ میں نے گرو سے بات کی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے ملائکہ کو کہیں جانے کے لیے مجبور نہ کریں۔ جتنا سچ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے میں جانا تھا، اس کے بعد اسے وقت لگنا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکے۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزرا تھا۔ ملائکہ سے میری بہت کم بات چیت ہوئی تھی، اور وہ پورا ایک ہفتہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا، یہ ساری زندگی اسی طرح نہیں گزر سکتی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور گزری چیزوں کو یاد کر کے اپنی آگے کی زندگی کو مشکل بنا لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ کیا اس کی ساری زندگی اب اسی طرح سے گزرے گی، جبکہ اس کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا تھا، اور وہ کر نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان ہر چیز کو قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ ملائکہ نے بھی اپنی زندگی کو قبول کر ہی لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر وہ امید نظر آتی تھی جو کہ پہلے کبھی نظر آ جایا کرتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آتا تھا، ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنے کام پر جانے کی تیاری کر لی تھی۔ کل ایک بہت بڑا فنکشن تھا جہاں پر اسے جانا تھا، اور پچھلے 2 دن سے اس فنکشن کی تیاریاں یہاں چل رہی تھیں۔ ملائکہ نے اپنی ساری تیاری کر رکھی تھی، اور اگلے دن جب ہم وہاں گئے تو فنکشن شروع ہونے سے پہلے اچانک سے وہاں کی لائٹ چلی گئی۔ یہ بات بہت حیران کرنے والی تھی، کیونکہ وہ فنکشن کسی عام آدمی کا نہیں، بہت بڑے بزنس مین کا تھا۔ ایسے میں وہاں کی لائٹ چلی جانا بہت ہی عجیب بات تھی۔ جیسے ہی لائٹ واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اسٹیج پر ملائکہ موجود نہیں تھی، جبکہ ہمارے ساتھ جو دوسری خواجہ سرا کچھ لڑکیاں کوٹھے سے آئی تھیں وہ وہیں پر موجود تھیں، لیکن ان میں وہ ملائکہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈانس شروع ہو چکا تھا، جبکہ میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا باہر دروازے پر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اسے یہاں سے اغوا کر کے لے جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہی رشتہ دار ہے جو اسے وہاں پر لینے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسے انکار کر دیا تھا جب اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد ملائکہ کسی بھی فنکشن پر ڈانس نہیں کرے گی۔ جب میں اس ہال کے گیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 2 سفید رنگ کی گاڑیاں آگے پیچھے وہاں سے نکلی تھیں، اور اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ ملائکہ کو اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں۔ گھر آ کر میں نے سارا واقعہ گرو کو بتایا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم لوگ ابھی ملائکہ کو وہاں سے واپس لا سکیں۔ گرو کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ الجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اسے لے کر گئے ہیں تو ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ گرو نے تو اپنی طرف سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی بکھیڑے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جن میں سراسر ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ ملائکہ میرے پاس بچپن سے رہی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اسے ہمیشہ اپنی دوست کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھا۔ کہیں دل ہی دل میں اپنی سہیلی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو ہر چیز سے محفوظ رکھوں گا، لیکن میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ ظالم لوگ اسے یہاں سے لے جا چکے تھے، ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اب اسے قبول کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ امیر زادہ اپنا مطلب نکال کر اسے یہیں پر پھینک کر چلا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ملائکہ پر وہ قیامت گزرے جو اس کی ماں پر گزری تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے خود سے اپنے طور پر سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔
جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بڑی سی حویلی میں شادی ہے جس پر ناچ گانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ہے، یہ میرے پاس سب سے اچھا موقع تھا کہ میں اس حویلی میں جا سکتا تھا اور ملائکہ کو تلاش کر سکتا تھا۔ میں ان ناچنے گانے والے لوگوں میں شامل ہو کر اس حویلی میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا کہ کوئی بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ اس حویلی میں نہ صرف وہ لڑکا مجھے جانتا تھا بلکہ اس کا چچا بھی مجھے جانتا تھا جس نے ملائکہ کی ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایسے میں میرا اس طرح سے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا تھا اور ناچنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف رش تھا۔ شادی کا اہتمام بہت اچھی طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کس کی ہو رہی ہے۔ جب وہاں پر موجود لوگوں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ حویلی کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی ہے، یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے آسمان میرے اوپر آن پڑا ہے، کیونکہ ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا صاحبزادہ وہی تھا جو ملائکہ کو اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شک بالکل صحیح تھا۔ وہ ملائکہ کو اپنے مقصد کے لیے صرف استعمال کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ شادی کسی اور سے کرنے والا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے ملائکہ کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے اس حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن ملائکہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہوں گا۔ شام ہو چکی تھی اور فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ نکاح کے بعد فنکشن شروع ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کا اعلان ہوا تھا اور نکاح کرنے کے بعد دلہن کو نیچے لایا گیا۔ وہ لڑکا جو کہ اس دن ہمارے گھر ملائکہ کو لینے کے لیے آیا تھا اور اسے شادی کا خواہش مند تھا، وہ بالکل میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی جو کہ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شادی سے کتنا خوش ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس سے جا کر پوچھوں کہ یہ اس کی محبت تھی۔ اس دن تو ملائکہ سے بہت محبت کے دعوے کر رہا تھا، یہاں پر کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو سب کی نظروں میں آ جاتا اور وہ لوگ مجھے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ مجھے صرف ملائکہ کو تلاش کرنا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں کی عورتیں رسم کے طور پر دونوں کے اوپر سے پیسے وار کر وہاں پر ناچنے والوں کو دے رہی تھیں۔ فنکشن اسی طرح سے چل رہا تھا کہ پھر اچانک سے وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہاں کی ایک عورت نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہاں دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ ملائکہ ہی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لڑکے نے واقعی میں ملائکہ سے شادی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس کے خاندان والوں نے ملائکہ کو قبول کیسے کر لیا تھا۔ مجھے تو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جبکہ فنکشن اسی طرح سے چلتا رہا اور پھر اس کے ختم ہونے پر میں اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن میرا دماغ ابھی تک وہیں پر الجھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے واقعی ملائکہ کو قبول کر لیا تھا۔ اس لڑکے نے واقعی سب کے سامنے اس سے شادی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ملائکہ کو دھوکہ نہیں دے گا اور نہ ہی وہ اپنے چچا کی طرح ملائکہ کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے والا تھا جو کچھ اس کے چچا نے ملائکہ کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود مجھے اپنی تسلی کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے دن میں دوبارہ سے وہاں پر گیا۔ اب میرا ارادہ اس لڑکے سے بات کرنے کا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا، ملاقات اس لڑکے سے ہوئی تو میں نے اس سے صاف صاف بات کی تھی کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جبکہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ مجھے ساری حقیقت سمجھا دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میرا ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس کے چچا نے جو کچھ بھی ملائکہ کی ماں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد کوئی بھی کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گا، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے چچا کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے چچا نے اپنی اولاد کو اپنے خون کو اپنانے سے انکار تو کر دیا تھا، اسے اپنے گھر سے نکال کر پھینک تو دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں سکون نہیں ملا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اب تک اپنی ساری زندگی اسی ملال میں گزاری تھی کہ انہوں نے اپنی ہی اولاد کو جھٹلا دیا تھا اور اس بات کی سزا انہیں اسی صورت میں ملی تھی۔ پھر انہوں نے جس خاندانی لڑکی سے شادی کی تھی اس سے ان کی کوئی اولاد ہی نہ ہوئی تھی، پھر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی کہ انہوں نے بیٹی جیسی نعمت کو جھٹلا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے تھے۔ انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، سب کے سامنے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ وہ بیٹی ان کی اپنی اولاد ہے۔ انہوں نے ملائکہ کی ماں سے شادی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچی ناجائز نہیں ہے، وہ اس کے والد ہیں اور وہ حویلی کی عزت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر اس سے نکاح کرے گا اور اسے اپنی عزت بنا کر اس حویلی میں رکھے گا۔
یہی وجہ تھی کہ اس نے سب کے سامنے ملائکہ سے نکاح کیا تھا، اس سے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، بلکہ وہ اسے عزت سے اپنائے گا اور عزت دے کر اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا کر رکھے گا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی ملائکہ سے اس کی شادی کروائی تھی اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ ملائکہ سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی اسے خوش رکھے گا۔ اس کے بعد میں ملائکہ سے ملا تھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، آباد رہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب لوگوں نے ملائکہ سے اس کی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کی معافی مانگی تھی اور وہ بھی میرے کہنے پر سب کو معاف کر چکی تھی۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں رہے گی جن لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ پھر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہ اپنے آگے آنے والی زندگی کو خراب نہ کرے۔ اب اگر زندگی اسے موقع دے رہی ہے تو اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ پھر اسے میں اس کے گھر چھوڑ آیا تھا اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس کے بعد کبھی کبھار میں اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے اسے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ اب اس حویلی کی رونق تھی۔ سب لوگ اس سے بہت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، اس کی لاڈ اٹھاتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب 2 سال بعد ملائکہ کی ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور اس بات پر حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ سب لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب جب کہ اس نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، انہیں اس حویلی کا نیا وارث دیا تھا، تو وہ سب اس سے اور بھی محبت کرنے لگے تھے، اس کے اور لاڈ اٹھانے لگے تھے۔ اسے زندگی کی ہر خوشی مل گئی تھی جس سے وہ بچپن سے محروم رہی تھی۔ وہ عزت، وہ نام جو بچپن سے نہیں ملا تھا، وہ مل گیا۔ اب اس کے باپ کے نام کے ساتھ ساتھ اسے شوہر کا بھی نام ملا تھا اور ایک ایسا مقام ملا تھا جو ہر لڑکی کی خواہش اور حسرت ہو سکتی ہے۔ اس کے سارے دکھوں کا مداوا ہو گیا تھا۔